بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کبھی بھی زندگی میں بڑا بولنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی بھی دوست کو، عزیز کو، رشتہ دار کو یا کسی بھی کاروباری انسان، آپ کا پروفیشنل کولیگ ہو اور خصوصاً طور پر آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو، یونیورسٹی کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، بڑا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کو یہ بول دیتے ہو، ہاں میں بہت بڑے اسٹیٹس پہ بیٹھا ہوں، میں ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہوں، میرا بزنس امپائر ہے۔ اگر آپ کا وہ دوست ہے حقیقی طور پر اور آپ کو کوئی جاب کی آفر کرتا ہے اور آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہو کہ ہاں یہ میرا دوست میری مشکل وقت میں مدد کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کے ساتھ الٹا ہوتا ہے، اس کا دعویٰ تھرے کا تھرا رہ جاتا ہے اور آپ ہکے بکے ہو کر رہ جاتے ہو، آپ کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہو کہ میرا یہ جگری دوست بہت بڑی پوزیشن پر بیٹھا ہے اور میری مدد نہیں کر پایا، اور مجھے عرصے سے لارے پہ لارا لگا کر رکھا کہ یہ میری ہیلپ کرے گا، مجھے اچھی جاب کی آفر کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ بیوقوف ہو۔ آپ اگر سمجھدار ہو تو آپ اپنے اوپر یقین رکھو، اللہ پر توکل کرو اور کسی بھی بڑے بول سے بچو، کیونکہ بڑا بول انسان کو نیچا کر دیتا ہے۔ آپ بہت بڑے کارپوریٹ آنر ہو یا بزنس مین ہو یا آپ بہت بڑے اچھی جاب پر بیٹھے ہو، آفس میں بیٹھے ہو اور آپ بہت بڑے ایک ویل آف انسان ہو، آپ کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، بہت سارے ریسورسز ہیں، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دعوے کرتے ہو کہ ہاں میں مشکل وقت میں اپنے قریبی دوستوں کے کام آؤں گا، عزیز و قارب کے کام آؤں گا، لیکن آپ جب وقت آتا ہے اپنی زبان سے پھر جاتے ہو، کیونکہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، اپنے اندر جو سیلفش رویہ ہے، یہ بدلنا ہوگا، اور کبھی بھی آپ بڑا بول مت بولو۔ مجھے تو اکثر اوقات یہ لگتا ہے جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے آج کے دور میں، یا بہت اچھی جاب پر کام کرتے ہیں، یا بہت بڑے کارپوریٹ آنرز ہیں، بزنس امپائر ہے، پر یعنی اپنی ایک بزنس کی حکمرانی کرتے ہیں، کسی اچھے سے بیوروکریٹس کی جاب پر بیٹھے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے آج کل کے کہ دعوے جھوٹے کرتے ہیں، دوسروں کو تسلیاں دیتے ہیں، ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن انسان دوسروں پر بھروسہ کرتے ہوئے خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلنا پڑے گا۔ وہ کیسے نکلنا پڑے گا؟ آپ کو اپنے اندر خود ہی پیدا کرنی پڑے گی، اقبال کی خود ہی پیدا کرنی پڑے گی، اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا، خود سے محنت کرنی ہوگی
اور مشکل میں، مصیبت میں اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ کسی انسان سے بھیک نہیں مانگنی ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہوگا، کریا زاری نہیں کرنی ہوگی، رونا دھونا نہیں ہوگا۔ بس اگر مانگنا ہے تو اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ وہ اپنے غائب سے ایسے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کے لیے اللہ پاک رزق کے، دولت کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان دنیا والے مال و دولت پرست والے لوگوں سے بچو، ایسے دوستوں سے بچو، ایسے انسانوں سے بچو جن کے پاس دولت بہت ہے، جن کے پاس ریسورسز بہت ہیں، لیکن وہ دل میں ان کے اندر ایک تنگ دلی پیدا ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کس پتھر دل کے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو جھوٹے دعوے دیتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں، آخر پر وہ لات مار دیتے ہیں، آپ کی فون کالز کو ڈکلائن کر دیتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا انسان کوئی بھی ہو، آپ کا دوست ہو، اگر آپ کو ایسا نیچا دکھاتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی لائق ہے، کیونکہ اس کا جو کیلیبر ہے، مینٹل کیلیبر ہے، وہ نیگیٹو ہو چکا ہے۔ آپ پازیٹیو بنو، آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے اور خود سے محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی کے سہاروں پر، کسی کے ٹکڑوں پر پلنا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کچھ کرو اپنی زندگی میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہوئے، کریا زاری کرتے ہوئے آپ ہر کام پر ہاتھ ڈالیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، اور آپ یہ دنیا کے چھوٹے لوگوں کے، چھوٹے دوستوں کے دعووں سے بچ کر، دور رہ کر، خود اپنے اوپر، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دو گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی قدرت کے سبب، اپنے غائب کے خزانوں کے سبب آپ کے لیے رزق کے دروازے وسیع و تر کھول دے گا انشاءاللہ۔